باب عقد الازار علی الکفاف الصلاۃ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب عقد الازار علی الکفاف الصلاۃ. نماز میں گدی پر ازار باندھنے کا بیان. وقال ابو حازم عن سہل بن سعد صلو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی عذورہم علی اس عواقب. حال میں کہ وہ باندھنے والے تھے اپنی چادریں اپنے کندھوں پر. جی. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا دوبارہ پڑھے. صلو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی عذورہم علی عواتقہم. حضور جمع ازار کی. ٹھیک. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنکدر قال صلى جابر في الازار قد عقده من قبل کفاه. اس کو باندھا گدی کی طرف سے. وثيابه موضوعة مسیاب اور اس کپڑے موضوعات رکھے ہوئے تھے على المشجب. مشجب پر. مشجب کسے کہتے ہیں؟ کمبر ہوا ایدان. مشجب وہ لکڑی کا بنا ہوا سٹینڈ جس پر کپڑے رکھے جاتے ہیں اور پھیلائے جاتے ہیں. جی. لکڑی کا سٹینڈ. جی. یہ کیا لکھ رہا ہے؟ کمبر ہوا ایدان یزم روسہ ویفرج بین قوامہ. ہاں چلو ٹھیک ہے. توسع علیہا ثیاب. توزہ والا جس پر کپڑے رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. لکڑی کا سٹینڈ. فقال له قائل تصلی فی ازار واحد. تو نے نماز پڑھی ایک ہی ازار. نماز پڑھ رہا ہے ایک کپڑے میں. فقال انما صنعت ذلك لیرانی احمق مثلک. ہاں میں اس لیے کیا تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ لے. ایسے بھی نماز ہو جاتی ہے. جی. وَأَيُّنَا تجھے كَانَ لَهُ. سمجھانے کے لیے. وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ. نبی اسلام کے زمانے میں کس کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے؟ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا مطرف ابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی موالی عن محمد بن المنکدر قال رأیت جابرا یصلی فی ثوب واحد وقال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب. ٹھیک ہے. باب الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحفا به. لپٹنے والا اس میں. وقال الزہری فی حدیثہ الملتحف. الملتحف المتوشی. جی. ترجمہ کر رہے ہیں ملتحف کا لپٹنے والا. جی. المتوشی لپٹنے والا. ہاں. وہو مخالف بین طرفیہ ہاں. علی عاتقیہ. یعنی کپڑے کے دونوں کناروں کپڑے کے دونوں کناروں کو دونوں کندھوں پر الٹا ڈالنے والا. جی. وہو الاجتمال علی منکبیہ. اور وہ اشتمال ہے. اشتمال جی. یعنی سارا جسم ڈھانک لینا ایک بڑی چادر میں. وقالت ام حانین التحف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثوب لہ وخالف بین طرفیہ علی عاتقیہ. اور دونوں کناروں کو دونوں کندھوں پر الٹا ڈال لیا. جی. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن عروۃ عن ابی عن عمر بن ابی سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد قد خالف بین طرفیہ. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ہشام قال حدثنی ابی عن عمر بن ابی سلمۃ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد فی بیت ام سلمۃ قد القى طرفیہ علی عاتقیہ. حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ. جی. حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ ان عمر بن ابی سلمۃ اخبرہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد مشتملا. اشتمال
ہاں مشتمل لپٹنے والے، به فی بیتی ام سلمۃ واشیا طرفیہ یعنی پورا جسم چھپائے ہوئے بڑی چادر میں. جی علی عاتقیہ. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالک بن انس عن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ ان ابا مرۃ مولا ام ہانی بنت ابی طالب اچھا مولا کسے کہتے ہیں؟ آزاد کردہ غلام. آزاد کردہ والا. ام ہانی کون ہے؟ حضرت علی کی بہن. ابو طالب کی بیٹی. ٹھیک. اخبرہ انہ سامیہ ام ہانی بنت ابی طالب تقول ذهبت الى نہیں غلط پڑھ رہے ہیں. اخبرنی بنت ابی اخبرہ انہ سامیہ ام ہانی نہیں پڑھنا. ام ہانی بنت ابی طالب بنت ام ہانی بنت ابی طالب تقول ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام یہ الفتح. غزوہ فتح مکہ کی بات کر رہی ہیں. جی. فوجدتہ یغتسل وفاطمہ بنتہ وہ فاطمہ تو بنتہ تسترہ قالت فسلمت علیہ. یعنی باوقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے. ام ہانی نے سلام کہا، نبی علیہ السلام نے جواب دیا. ہاں جی. باوقت ضرورت سلام کہا جا سکتا ہے اور سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے نہانے والے آدمی کو. کوئی اور بات بھی کی جا سکتی ہے. بوقت ضرورت کی جا سکتی ہے. یہ بات تو ہو رہی ہے نبی اسلام. فقال من حاجی فقلت انا ام ہانی. ہاں آپ نے کہا کون ہے؟ بنت ابی طالب. میں نے کہا ام ہانی. لیکن باتیں ہو رہی ہیں نا. فقال مرحبا بام ہانی. ہاں آپ غسل فرما رہے ہیں. مرحبا بام ہانی. فلما فرغ من غسلہ قام فصلی ثمان رکعات. ہاں اور کیا معلوم ہوا زوا کی کتنے رکعتیں ہیں؟ 2 نہیں سمان 8 رکعت. 8 رکھتے ہیں. یعنی ایک حدیث سے کئی ایک مسئلے نکل رہے ہیں. جی. لا تعداد مسئلے نکل رہے ہیں. ملتحفا فی ثوب واحد. فلما انصرف قلت یا رسول اللہ زعم ابن امی. زعم ابن امی میری ماں. میری ماں کا بیٹا. یہ پیار کا انداز نہیں، یعنی علی میرا بھائی. زعم کہتا ہے زعما لفظ میں گمان کرنا ہے نا. کہتا ہے انہ قاتل رجلا. یہ ایک آدمی کو وہ قتل کرنے والا ہے قد اجرتہ جس کو میں نے پناہ دے رکھی ہے. جی. فلان ابن حبیرہ. فلان ابن حبیرہ تھا. فلان ابن حبیرہ تھا. فلان جو ابن حبیرہ ہے، حبیرہ کا بیٹا ہے. فلان ابن حبیرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرتی. ہاں یہ دیکھیں عورت نے پناہ دی ہے. نبی اسلام نے عورت کی پناہ کو جائز قرار دیا. من اجرتی جس کو عورت پناہ دے دو اس کو مرد پناہ دے سکتے ہیں. آپ نے عورت کی پناہ کو برقرار رکھا. ٹھیک ہے جی. اور دعا کی کتنے رکعتیں ہیں؟ 8. اور بندہ نہا رہا ہو باوقت ضرورت بات کر سکتا. ضروری ایسے نہیں کہ باتیں کرتا چلا جائے. نہیں، بوقت مجبوری، بوقت ضرورت. ٹھیک ہے نا. جی. ہاں اب بات اور ایک کپڑے میں نماز بات بھی کیسے کی؟ اس نے سلام کہا. کس نے؟ وہ جو آ رہی ہے ام ہانی آپ کی پھوپھی کی بیٹی. اس نے سلام کہا، آپ نے اس کی سلام کا جواب دیا. فلما انصرف قالت ام ہانی وذاک الضحى. اور یہ کب کی بات ہے؟ ضحیٰ کا وقت. ضحیٰ کا وقت تھا. اللہ اکبر. ٹریکٹر سٹارٹ ہو گیا ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعید ابن شہاب. عن ابن شہاب. نہیں شہاب کیوں پڑھتے ہیں؟ شہاب. عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان سائلا. یہ سعید بن مسیب صحابی ہے یا تابعی ہے؟ کون ہے؟ سعید بن مسیب صحابی نہیں، تابعی ہے. تابعی یاد رکھنا. دیکھیں نا نبی ہریرہ تھا. ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں. عن ابی ہریرہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عن الصلاۃ فی ثوب واحد ہاں ایک کپڑے میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولی کلکم ثوبان. کیا تمہارے ہر ایک کے لیے 2 کپڑے ہیں؟ باب اذا صلی فی ثوب الواحد فلیجعل علی عاتقیہ. پس ہے کہ اس کو ڈالے، اپنے کندھوں ایک کپڑا ہو اس کو اس کے دونوں کناروں کو ڈال لے عاتقہ کندھوں پر. حدثنا ابو عاصم عن مالک عن ابی الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ شیء. حدثنا یہ کیا مسئلہ نکلا؟ نہ نماز پڑھے ایک تمہارا، ہاں جی، ایک کپڑے میں جبکہ نہ ہو اس کے شاہ جی جبکہ نہ ہو اس کے کندھے پہ کوئی کپڑا، کوئی چیز، یعنی کوئی کپڑا. کیا مسئلہ نکلا کہ نماز کی حالت میں کندھا ڈھانکنا ضروری ہے، ننگا نہیں ہونا چاہیے. کم از کم ایک کندھا. ہاں جی، کم از کم ایک کندھا. کوئی کندھا بھی، کوئی کندھا بھی، کندھوں کو ڈھانکنا ضروری ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ بن بکیر یحییٰ بن ابی حدیث کثیر. پھر دوبارہ پڑھیں تاکہ شاہ جی کو سمجھ آ جائے. حدثنا ابو عاصم عن حدیث مالک ہی پڑھ لے، سند رہنے دے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ شیء. لیس علی عاتقہ شیء. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ بن ابی کثیر عن اکرمۃ قال سمیتہ او کنت سالتہ. ہاں یا میں نے سوال کیا. قال سمیت ابا ہریرہ یقول اشہد انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی فی ثوب واحد فلیخالف بین طرفیہ. بس وہ لٹکائے اپنے اطراف. نہیں، فلیخالف بین طرفیہ یعنی اپنے کپڑے کے کناروں کو کندھوں پر لٹکائے، الٹا رکھے. الٹا رکھے، یخالف ہے نا، مخالف رکھے، الٹا رکھے. جی. باب اذا کان یعنی ادھر کا دایاں کنارہ بائیں کندھے پر اور بایاں کنارہ دائیں کندھے. دائیں کندھے پر. چلے چلے. باب اذا کان الثوب ضیقا. جب ہو کپڑا تنگ، جی تو کیسے نماز پڑھے؟ حدثنا جب یحییٰ ہو کپڑا تنگ، صحیح بخاری کر دیں بند، مشکات نکالیں. چلے. بند ہو گیا بالکل، بتی کٹ ہو گئی. چل پنکھا بند ہو گیا، ڈم ہو گیا لٹا. کھول نہیں گیا. السلام. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. لاسٹ ٹائم میری فون کی بند ہو. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ ٹھہرے جی، ایک منٹ ٹھہرے، میں یو پی ایس صحیح کروا دوں. پکی گل ہے تو رینک کر ہمارے ساتھ بھی کہہ دو ذرا ایسے کچھ کتنے میں 15. نا بٹن چک دے. لائٹ ود گھٹ ہو رہی ہے، لائٹ ڈم ہو گئی ہے نا. لو جی ہمارے پیارے سامعین و ناظرین و قارئین، ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں مشکات المصابیح. آپ کی بڑی مہربانی، آج آپ نے یقیناً ہمارے ساتھ رہنا ہے. آج آپ نے ہمیں چھوڑنا نہیں.
آج ہماری مشکات مکمل ہونے جا رہی ہے۔ پیارے بھائیوں، آج ہماری مشکات کتاب مکمل ہونے جا رہی ہے۔ 2 آخری باب ہیں، آج انشاءاللہ ہم دونوں پڑھیں گے۔ کیوں جی، ایک پڑھنا ہے یا 2 پڑھنے؟ دونوں ہی پڑھنے آج انشاءاللہ۔ تو حدیث کی بہت بڑی کتاب آج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہونے جا رہی ہے۔ ابو بکر صاحب، اس کتاب میں کل کتنی حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں بتا سکتے ہیں کہ مجھے بتانا پڑے گا؟ 6031 نہیں، 31 نہیں، 6031 آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے آخری حدیث پہ نمبر لکھا ہوا ہے، نمبر لکھا ہوا؟ 31 اچھا، آخری حدیث پہ نمبر لکھا ہوا ہے 6031۔ بالکل بہت واضح غلط لکھا ہوا ہے۔ یا آپ غلط پڑھ رہے ہیں یا انہوں نے غلط لکھ دیا ہے۔ میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے محنت کی ہے۔ ہاں، یہ پھر غلط لکھا ہوا ہے۔ میں محنت سے آیا ہوں، اللہ کی مہربانی سے سنا کے نہیں آیا، تو بہرحال یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ اس میں کل حدیثیں ہیں 6384۔ لکھ لیں جی، میرا بھی لکھ لیں، 6384۔ انہوں نے لکھا ہے 6031۔ ہاں، 6031۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 6384۔ 6384۔ اللہ اللہ اللہ، نہیں، 6284۔ 6200 میں بھول گیا، 6200۔ 300 بالکل 300 نہیں، ٹھیک، 6200 یعنی 6284 حدیثیں ہیں کل اس میں۔ ہاں جی جی، 6284 یعنی 6284 حدیثیں کل ہیں مشکات شریف میں۔ تو بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 7563۔ 7563، اور مشکات میں کل احادیث ہیں 6284۔ تو آج ہماری مشکات ختم ہونے جا رہی ہے۔ ایک پورا سال ہم نے لگایا اس پر، ایک پورا سال ہم نے پڑھا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے کتاب ختم ہونے جا رہی ہے، آدھا پونا گھنٹہ لگے گا۔ بڑی مہربانی، میرے جتنے بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، چھوڑنا نہیں، ہمیں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ حدیث کی کتاب ختم ہونے جا رہی ہے، ہم انشاءاللہ سارے مل کے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری پریشانیاں دور فرمائے، اللہ ہماری مشکلات آسان فرمائے، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ غیب سے ہماری مدد فرمائے، اللہ قدم قدم پہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنائے۔ اور آپ کے لیے میں آپ کے ساتھ بھی اور آپ کے علاوہ بھی، آپ کی موجودگی میں بھی اور علیحدگی میں بھی، خلوت میں بھی میں دعا کرتا رہتا ہوں۔ جتنے پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، ہمارے ساتھ سننے والے ہیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے، آپ کے بچوں کو اللہ قرآن کا قاری بنائے، دین کا خادم بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جن کے پاس بچے نہیں، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے، اولاد والوں کی اولاد کو اللہ نیک بنائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش بھی کرتا رہتا ہوں، میرا جو چینل ہے نا یوٹیوب والا قاری محمد اکبر اسد، میری اپیل ہے، میری گزارش ہے سب بھائیوں سے زیادہ وہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ میرا چینل یوٹیوب والا قاری محمد اکبر اسد آفیشیل وہ آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آج کریں، ابھی کریں، ضرور کریں، اور اپنے بھائیوں سے بھی کروائیں۔ لو جی، ہم پڑھنے لگے ہیں یمن، شام اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کا بیان۔
چلے جی باب ذکر الیمنی و شامی و ذکر اویس القرنی. وذکر اویس القرنی. الفصل الاول. یہاں یمن، شام اور اویس قرنی کا بیان کے فضائل کا بیان. اچھا جی ابو بکر صاحب آپ نے نا چلے مکمل نہیں تو زیادہ الفاظ کا ترجمہ ضرور کرنا ہے تاکہ جو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی موجود ہیں ہمارے سامعین ان کی سمجھ میں بھی بات آ جائے جی. وہ بھی سمجھ سکیں. پڑھے ذرا. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجلا یاتیکم من الیمن. فرمایا ایک آدمی تمہارے پاس یمن سے آ رہا ہے. آئے گا ہاں جی. یاتی مضارع کا اس کا نام اویس. لا یدعو بالیمن غیر ام لاہ. یمن میں اس کی ایک ماں ہے اور کچھ نہیں. لا یدعو بالیمن غیر ام لاہ، ماں کے علاوہ کچھ نہیں. قد کان بہ بیاض. اس کو برس کا مرض لاحق ہوا. برس کا پتہ ہے نا جی کیا برس ہوتا ہے؟ پھل بہری. ہاں پھل بہری. فاذهب اس کے پورے جسم پر پھل بہری تھی. اس اللہ کے ولی نے دعا کی تو اللہ اس کا مرض لے گیا. صرف ایک درم یا دینار کی جگہ باقی رہ گئی. فدعا اللہ فاذهبه. فدعا لانی فدعا اللہ فاذهبه الا موضع الدینار او الدرہم. فمن لقیہ منکم. ہاں جی جو تم میں سے اسے ملے ہاں جی فلیستغفر لکم. وہ تمہارے لیے دعا کرے. یعنی وہ آئے گا جب بھی آئے اور جس کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئے تو اپنے لیے اس سے دعا ضرور کروا لینا. کیوں کروا لینا؟ اللہ کا ولی. وہ اللہ کا ولی ہے. اس کو ولایت کیسے ملی؟ ولایت کیسے ملی؟ ماں کی خدمت. والدین والوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوش نصیب ہو. جن کی مائیں زندہ ہیں اس کو ولایت کیسے ملی؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے. وفی روایت قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین. اچھا ہے بھی تابعی، صحابی نہیں. ٹھیک ہے جی. رجل ہے تابعی. دعا کنہوں نے کروانی ہے؟ صحابیوں نے. کہہ کون رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رجل یقال له اویس وله والدۃ وکان به بیاض. اس کو بیاض برس کا مرض تھا. فمروه اسے حکم کرو فلیستغفر لکم، وہ تمہارے لیے دعا کرے. چلے. رواہ مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتاکم اہل الیمن ہم ارق افیدۃ. ان کے دل بہت نرم. یمنیوں کی آپ تعریف کر رہے ہیں. جی. وَأَلْيَنُ قُلُوبًا بالایمان. ہاں جی نہیں ارق افیدۃ. وَأَلْيَنُ قُلُوبًا ہاں دل نرم. الایمان یمانی. الایمان یمان. والحکمت یمانیت. ایمان یمن والوں کا، حکمت یمن والوں میں. والفخر الخیلاء. والفخر والخیلاء، فخر اور تکبر. فی اصحاب الابل. وہ کن لوگوں میں ہے؟ جو اونٹوں والے ہیں. جو اونٹ چرواتے ہیں نا ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں. والسکینۃ. اور سکینت وقار. فی اہل الغنم. جو بکریوں والے ہوتے ہیں نا، جو بکریاں چراتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے نبیوں سے ہی بکریاں چروائیں کیونکہ انہوں نے پیغمبر بر کے بندے چارنے تھے تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں. متفق علیہ. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راس الکفر نحو المشرقی. مشرق. والفخر والخیلاء فی کفر اہل کا سر الخیل. کہاں ہے؟ مشرق کی طرف. جی. اور فخر اور غرور یہ اب فی اہل الخیل گھوڑوں والوں کی طرف. گھوڑوں والوں میں. والابل اور اونٹوں والوں میں. جو جنہوں نے اونٹ رکھے ہوئے گھوڑے رکھے ہوئے ان کے دل سخت ہیں. جی. والفدادین اہل الوبر. اور فدادین میں فخر اور تکبر. فدادین کون ہیں؟ جاگیردار. اہل الوبر جو اونٹوں کے بالوں کے خیموں میں رہتے ہیں. جو اونٹوں کے بالوں کے بڑے خیمے ہوتے ہیں نا، اہل الوبر، ان میں جو رہتے ہیں نا
ان میں فخر غرور زیادہ ہوتا ہے، فدادین۔ والسکینۃ فی اہل الغنم، اور سکینت بکریوں والوں میں، بکریوں والوں میں۔ متفق علیہ۔ وعن ابی مسعود الانصاری عن النبی صلی اللہ علیہ وعن وسلم، ابی مسعود الانصاری، وعن ابی مسعود الانصاری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق مشرق کی طرف سے فتنے آئیں گے، والجفاء وغلاظ القلوب جفا اور دلوں کی سختی، والفدادین علی الوبری عند اصول اصناب الابل والبقر ٹھیک ہے، فی ربیۃ و مزرہ۔ ان کے نام بھی آپ نے لیے، ربیہ اور مزر، یہ قبیلے قبیلے۔ متفق علیہ۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاظ القلوب والجفاء فی المشرق والایمان فی اہل الحجاز، رواہ مسلم۔ سختی اہل مشرق میں ہے، ایمان اہل حجاز میں۔ اہل حجاز کسے کہتے ہیں؟ مکہ، طائف اور مدینہ کے درمیان سارے علاقے کو حجاز۔ مکہ، مدینہ، جدہ، طائف۔ وعن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا دعا ہو رہی ہے فی شام یمننا، کے لیے، یا اللہ ہمارے شام میں برکت فرما، یا اللہ ہمارے یمن میں برکت فرما، قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد میں بھی، قال اللہم بارک لنا فی شامنا، اور نہیں اللہ ہمارے شام میں برکت فرما، اللہم بارک پڑھے۔ لنا فی یمننا، ٹھیک ہے، قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا۔ وفی نجدنا، فاظنہ قال فی الثالثۃ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا، ہناک الزلازل، دعا پھر بھی نہیں کی۔ لو جی دیکھیں، دعا پھر بھی نہیں کی اہل نجد کے لیے، اور میں وہاں زلزلے ہیں والفتن اور فتنے ہیں، وبہا یطلعون قرن الشیطان، اور وہاں سے طلوع ہوگا، نکلے گا سینگ شیطان کا۔ رواہ البخاری۔ الفصل الثانی عن انس عن زید بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر قبل الیمان فقال اللہم اقبل بقلوبہم وبارک لنا، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، یعنی ہماری طرف متوجہ کر دے، وبارک لنا فی سائنا و مدینہ، اور برکت دے ہم کو فی سائنا، ہمارے شاہ میں، ہمارے مد میں۔ رواہ ترمذی۔ وعن زید بن ثابت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی للشام قلنا لأی ذالک، شام والوں کے لیے مبارک ہو۔ دیکھیں ہیں، ہم نے کہا کیسے اللہ کے رسول؟ یا رسول اللہ، قال لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتہا، فرشتے شام پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ رواہ احمد و ترمذی۔ وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستخرج النار من نحو ستخرج النار، نکلے گی آگ من نحو حضرموت حضرموت کی طرف سے، او من حضرموت تحشر الناس، قلنا یا رسول اللہ یا فما، نحو کا یا خالی حضرموت کا لفظ بولا۔ قلنا یا رسول اللہ فما تامرنا قال علیکم بالشام، رواہ ترمذی۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہا ستکون ہجرۃ بعد ہجرۃ فخیار الناس الی مہاجر ابراہیم، ابراہیم السلام نے کہاں ہجرت کی تھی؟ شام کی۔ شام کی طرف، بابل سے شام کی طرف۔ وفی روایت وخیار اہل الارض الزمہم مہاجر ابراہیم، مہاجر ابراہیم السلام کی ہجرت گاہ۔ جی شاہ جی، اونچی بولے آواز نہیں جا رہی منٹ صاحب۔ لو جی اونچی بولے، آواز نہیں آ رہی۔ بڑی مہربانی بھائی جان، اب آواز آئے گی انشاءاللہ، آپ سنیں گے۔ بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں اطلاع کی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ موبائل دیکھ شاید تھوڑا جی موبائل اندر پرابلم ہے۔ نہیں وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ، السلام علیکم پیارے بھائی، اب آواز آ رہی ہے نا؟ ذرا بتا دیں ہمیں۔ وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ شَرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ أَرْجُوهُمْ تَقْذَرْهُمْ نَفْسُ اللَّهِ، پھینک دے گا۔ تَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَادَةِ وَالْخَنَازِيرِ، ہاں، بندروں اور خنزیروں کے ساتھ۔ تَبِيتُ مَعَهُمْ جی بھائی ذرا بتا دیں ہمیں، آواز آ رہی ہے نا؟ إِذَا بَاتُوا وَتَقِيلُوا مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا، جہاں وہ رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ رواہ رات گزارے گی، اور جہاں وہ کیلولہ کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ کیلولہ کرے گی۔
یہ کون سی آگے؟ یہ کون سی آگے جی؟ قیامت کے دن جو اللہ، جو قیامت کے دن ساری دنیا کو میدان شام میں اکٹھا کرے گی۔ قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کے ٹائم سونا۔ وان ابن حوالہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیسیر الامر ان تکونوا جنودا مجندۃ، یہ کہ ہوں گے لشکر اکٹھے کیے ہوئے، جندم بالشام و جندم بالیمن و جندم بالعراق، فقال ابن حوالہ خر لی یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، فقال علیک بالشام فإنها خیرۃ اللہ من ارضہ، اللہ کی بہترین زمین ہے شام کی۔ یجتبی الیہا خیرتہ، یجتبا الیہا خیارتہ، یجتبی الیہا کھینچے جاتے ہیں اس کی طرف دنیا کے بہترین لوگ۔ من عبادہ، فاما ان ابیتم فعلیکم بیمینکم، بیامانکم، بیمانکم، سب سے پہلے شام، سکونت کے لیے شام، اگر شام نہیں تو پھر یمن۔ شام کا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ شام میں سکونت اختیار کرو؟ اس لیے کہ شام میں میدان محشر قائم ہونا ہے۔ وَاسْقُوا مِنْ غُدُورِكُمْ فِي إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَكَّلَ، غدر غدیر کی جمع چشمے، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ تَوَكَّلَ عَلَى بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ، رواه أحمد۔ الفصل الثالث عن شريح بن عبيد قال ذكر أهل الشام عند علي وقيل عنهم یا امیر المومنین، حضرت علی کے پاس اہل شام کا ذکر کیا گیا اور کہا ان کے لیے لعنت کرو، یعنی لعنت کی بد دعا کرو، ان پر لعنت بھیجو۔ یہ کیوں؟ اس لیے حضرت علی کوفہ میں رہتے تھے اور حضرت امیر معاویہ شام میں، ہاں جی، اور ان کا آپس میں اختلاف تھا، ہاں جی، جنگیں بھی ہوئی، تو کسی نے کہا جی ان کے لیے بد دعا کریں اہل شام کے لیے۔ تو آگے علی کا جواب سنیں، علی نے جواب کیا دیا رضی قال اللہ اللہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ نہیں، وسلم، ترجمہ کریں فرمایا نہیں، نہیں، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول الابدال یکونون بالشام، یکونون، شام میں ابدال ہوں گے، ابدال بدل کی جمع، اولیاء ابدال نیک لوگ۔ وہم اربعون رجلا، اللہ، وہ کتنے آدمی ہیں؟ 40، کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ رجلا یسقا، جب ایک چلا جائے گا ایک اور آ جائے، ایک اس کی جگہ اور آ جائے گا، یہ قیامت تک 40 ابدال آئیں گے۔ بہم الغیث وینتصر بہم الاعداء، ان کے ذریعے ان کی دعا سے بارش آتی ہے اور ان کی وجہ سے مدد آتی ہے۔ اور کٹھے کیے جائیں گے اہل شام، بہم الاحزاب، ہاں جی، ویصرف عن اہل الشام بہم الاحزاب، ہاں جی، اور پھیر لیا جائے گا ان کی وجہ سے اہل شام سے عذاب۔ جی۔ وان رجل من الصحابۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ستفتح الشام فاذا خیرتم المنازل فیہا فعلیکم بمدینۃ یقال لها دمشق، لو جی، شام میں رہنا ہے، اور شام میں کس جگہ پہ رہنا ہے؟ دمشق، دمشق، صحیح لفظ ہے دمشق۔ جی۔ فإنها ماکل المسلمین من الملاہم وفسطاطها من الارض، وفسطاط خیمہ، یقال لها الغوطۃ، اس کا نام ہے غوطہ۔ رواہما احمد۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافۃ بالمدینۃ والملک بالشام۔ وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت عمودا من نور خرج من تحت راسی ساتیا، ساتین میں نا اعرافین، بلند ہونے والا، حتی استقر بالشام، یہاں تک کہ وہ ٹھہر گیا شام میں۔ رواہ البیہقی فی دلائل النبوۃ۔ وعن ابی درداء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ بالغوطۃ الی جانب مدینۃ یقال لها دمشق دمشق، من خیر مدائن الشام،
رواہ ابو داؤد۔ شام کا بہترین شہر ہے۔ وان عبد الرحمن بن سلیمان قال سیاتی مالک من ملوک العجم فیشہر علی مدائن کلھا الا دمشق، رواہ ابو داؤد۔ باب الثواب حاصل الامتی۔ لو جی ایک باب پڑھا گیا اور ایک باقی ہے، وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ الفصل ایک پڑھا جا چکا ہے۔ ثواب، ترجمہ کریں، باب الثواب حاصل حاضح الامت، یہ آخری کتاب ہے مشکات کا، اس امت کے اجر و ثواب کا بیان۔ یعنی ہم جو کمزور لوگ ہیں نا، حقیر لوگ ہیں، ہمارے لیے اللہ نے کیا اجر دیکھے نا۔ پہلے ابو بکر کی فضیلت، حضرت عمر کی فضیلت، عثمان و علی اور عشرہ مبشرہ، جی اہل بیت کی، ہاں جی عشرہ مبشرہ اور اہل بیت، اور پھر امہات المومنین، اور پھر سارے صحابہ، اور اسی طرح پھر یمن، پھر شام، پھر اویس کرنی۔ اب ہماری باری آ گئی، ہمارے لیے کتنا اجر و ثواب ہے، پڑھیں۔ عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اجلکم فی اجلی من خلا من الامم، من خلا، من خلا نہیں، من خلا من خلا من الامم ما بین الصلاۃ العصر الی مغرب الشمس وان، کیا مطلب ہے حدیث کا؟ ہماری زندگی پہلے لوگوں کی زندگی کے مقابلے میں اتنی ہے جتنا پورے دن کے مقابلے میں عصر سے مغرب تک کا ٹائم ہے۔ جی وانما مثلکم ومثل الیہود والنصارى یہودیوں عیسائیوں کی مثال، کرجل استعمل عمالا، رجل استعمل مالا، جیسے کسی آدمی نے کچھ لوگ کام پہ لگائے، کام پہ لگا، ہاں جی ہاں، مال عمل کی جمع، جی فقال من یعمل لی الی نصف النہار علی قیرات قیرات، ہاں اس نے کہا کون کام کرے گا میرا فجر سے زور تک ایک کی رات پر، فعملت الیہود تو الی کنہوں نے نصف کام کیا؟ النہار یہودیوں نے، علی قیرات قیرات، زور تک، ہاں ثم قال من یعمل لی من نصف النہار الی صلاۃ العصر ہاں، زور سے عصر تک علی قیرات قیرات، ایک ایک قرات پر۔ فعملت النصارى عیسائیوں نے کام کیا، من نصف النہار الی صلاۃ العصر ہاں جی علی قیرات قیرات، ثم قال من یعمل لی من صلاۃ العصر الی مغرب الشمس اب ہماری باری آ گئی عصر سے غروب آفتاب تک علی قیراتین قیراتین، دو دو کی رات، ماشاء اللہ۔ الا فانتم الذین یعملون من تم وہ الصلاۃ لوگ العصر، ہے، تم وہ لوگ ہو جو نماز عصر سے مغرب تک دو دو قرات پر کام کرنے والے، الا لکم الاجر مرتین، تمہارے لیے ڈبل اجر ہے۔ فغضبت الیہود والنصارى یہودی عیسائی ناراض ہو گئے، فقالوا نحن اکثر عملا ہم نے زیادہ کام کیا، واقل عطاء، تھوڑی اجرت ملی۔ قال اللہ تعالی فهل ظلمتکم اللہ نے من فرمایا حقکم میں نے تمہارا حق کم کیا ہے؟ شیئا، قالوا لا، قال اللہ تعالی فانه فضلی اوتیہ من شئت، منشئت، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اشد امتی لی حب الناس یقولون لی حبن الناس، لفظ صحیح پڑھیں، ان من اشد الناس لی حب الناس، حبن، آگے الناس محبت کے لحاظ سے الناس وہ لوگ ہیں، یہاں الف لام نہیں ہے، انہوں نے نہیں کیا، یا ناسن وہ لوگ ہیں، ترجمہ وہی ہوگا۔ جی یقولون بعدی یبد احدهم لو رآنی باہلہ بمالہ، اگر وہ پسند کرے گا، یعنی ایسے لوگ بھی آئیں گے قیامت تک جو یہ پسند کریں گے کاش کہ میں بھی نبی علیہ السلام کا دیدار کروں، میری اولاد بھی نبی علیہ السلام کا دیدار کرے۔ جی آپ پسند کرتے ہیں؟ جی بالکل، کرتے ہیں نا؟ ہم بھی دیدار، ہم بھی نبی پاک کو دیکھیں، ہمارے بھائی بھی دیکھیں، ہماری بہنیں بھی دیکھیں، ہمارا ماں باپ بھی دیکھیں، ہیں جی چلیں، اگر آج نہیں تو انشاءاللہ حوض کوثر پر تو ہم ضرور دیدار کریں گے نا، انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، یہ جو ہمارے ساتھ ہیں، سن رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں ہمارے سامعین، یہ بھی کریں گے، ہم سب کریں گے انشاءاللہ، اللہ میں کروائے گا۔ وان معاویہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم، خذلهم جو ان کو ذلیل کرنا چاہے گا، ولا کن من، کو؟ جو قیامت تک اللہ کے دین پہ قائم رہیں گے،
یعنی ایک جماعت ہے جو قیامت پر اللہ کے دین پر قائم رہے قیامت تک قائم رہے گی، ان کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ ولا من خالفہم حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، وہم علی ذالک، ہاں اور وہ اسی بات پر قائم رہے اسی حال پر ہوں گے، اسی بات پر ہوں گے۔ متفق علیہ وذکر حدیث انس ان من عباد اللہ فی کتاب القصاص الفصل الثانی ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اچھا مشکات کی شرح میں لکھا ہوا ہے قال ابن المدینی ہم اصحاب الحدیث۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد، وہ کہتے ہیں وہ کون سی جماعت ہے جو اصحاب الحدیث؟ وہ کون ہے اصحاب الحدیث؟ اہل حدیث، وہ اہل الحدیث ہیں جو قیامت تک نبی کی حدیثیں پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اور اس پہ عمل کرتے رہیں گے، وہ ہے اصحاب الحدیث۔ جی ان انس قال یعنی وہ کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ کوئی جماعت نہیں ہے، وہ کوئی خاص گروہ نہیں ہے، وہ لوگ ہیں، کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہو، کوئی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی حدیث پڑھے گا اور حدیث پر عمل کرتا رہے گا، وہ اس کا مصداق ہے قال ابن المدینی ہم اصحاب الحدیث۔ الفصل الثانی عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء امتی ماشاء المطری لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، ہاں رواه ترمذی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لا یدرا، نہیں پتہ، نہیں معلوم۔ الفصل الثالث عن جعفر عن ابیہ اللہ مشکات ختم ہونے جا رہی ہے۔ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا وابشروا انما مثل امتی مثل الغیث لا یدرا آخرہ خیر ام اولہ، یا پہلے پہلا حصہ یا آخری حصہ؟ او کہدیقۃ اتیم منہا فوج آمن ایک سال ثم اتیم منہا فوج ثم اتیمہ، ثم اتیم منہا فوج آمن لعل آخرہا فوجا ہاں ان یکون آرزہا ارزا، ہاں عارض میں نا زیادہ عریض، عریض سے چوڑا ہونا، وآمقہا امکن، اور زیادہ گہرائی کے لحاظ سے، وأحسنہا حسنا، اور زیادہ حسین حسن کے لحاظ سے۔ کیف تہلک امت، عارضہ زیادہ وسیع ہے، جی زیادہ گہرا، زیادہ وسیع اور زیادہ حسین۔ حسین، ہاں جی، کیف تہلک امت انا اولہا، سبحان اللہ۔ یہ ترجمہ کریں، کیسے تم ہلاک کرو گے، کیسے ہلاک ہوگی یہ امت جس کا پہلا میں ہوں؟ کون؟ نبی علیہ السلام، والمہدی ہاں، وسطہا، اور اس کے درمیان میں مہدی علیہ السلام، مہدی ہیں، امام مہدی، والمسیح آخرہا، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ امت کیسے تباہ ہو سکتی ہے؟ السلام، ولیکن بین ذالک فیج آوجہ، ہاں کچھ گروہ ہیں آوجہ، ٹیڑے، لیس منی ولا انا منہم، نہ وہ مجھ سے نہ میں ان سے۔ رواہ رسین۔ وان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الخلق اعجب الیکم ایمانا قالوا الملائکۃ، اچھا جی ترجمہ کریں ذرا حدیث کا۔ کون سی مخلوق ہے کہ تعجب کرتے ہیں تم پر؟ نہیں، ای الخلق، ہاں کون سی مخلوق؟ کون سی مخلوق؟ اعجب الیکم، ہاں میں تعجب کروں گا تم تو پر، نہ غلط ترجمہ نہ کریں، بہت زیادہ اچھا ہے تمہاری طرف ان کا ایمان، یعنی کن لوگوں کا ایمان زیادہ اچھا ہے؟ قالوا الملائکۃ، صحابہ نے کہا فرشتے، کن لوگوں کا ایمان زیادہ بہتر ہے؟ ایمان کے لحاظ سے کون لوگ بہتر ہیں؟ آپ نے سوال کیا صحابہ سے، صحابہ نے کیا جواب دیا جی؟ فرشتے۔ قال وما لهم لا يؤمنون، اور میں وہ ایمان کیوں نہ لائیں؟ وهم عند ربهم، وہ تو ہر وقت اپنے رب کے پاس رہتے ہیں۔ قالوا فالنبیون، انہوں نے کہا جی اگر فرشتے نہیں تو پھر نبی، قال وما لهم لا يؤمنون نبی کیوں نہیں مان لائے؟ ہر وقت ان پہ وحی نازل ہوتی رہتی ہے۔ والوحی ينزل علیہم، ينزل نہیں، ينزل علیہم۔ جی قالوا فنحن، انہوں نے کہا جی نہ فرشتے نہ نبی، پھر ہم صحابہ یعنی۔ جی قال وما لكم لا تؤمنون اور تم کیوں نہیں مان لاؤ؟ وانا بین اظہرکم، میں ہر وقت تمہارے درمیان رہتا ہوں۔ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یقولون یعنی من وہ بعد، قوم ہے
افضل ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفن پائیں گے وہ صحیفے، کتاب میں سے، ہاں جی، یؤمنون بما فیہا، پڑھیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے، خالی اوراق کو دیکھ کر، خالی کتابوں کو دیکھ کر، ہاں جی، خالی صحیفوں کو دیکھ کر کچھ نہیں دیکھا، بس صرف پڑھ کے ایمان لے آئیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ہم اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ وان عبد الرحمن بن العلاء الحضرمی ہاں جی، قال حدثني من سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول انه سيكون في آخر هذه الامة قوم لهم مثل اجر اولهم، پہلے لوگوں کے اجر کی طرح ان کا اجر ہوگا، پہلے کی طرح، ہاں جی، شعبہ کی طرح، ہاں جی، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، رواہم البہقی فی دلائل النبوۃ۔ وعن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طوبی لمن رآنی، ترجمہ کریں جی، مبارک ہو شخص کو جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، وطوبی 7 مرات اور 7 مرتبہ مبارک ہو شخص کو لمن لم یرانی جس نے مجھے نہیں دیکھا وآمن بی، اور ایمان لے آیا میرے ساتھ۔ رواہ جس احمد۔ نے دیکھا ایمان لایا اسے ایک مبارک، جو بغیر دیکھے ایمان لے آیا اسے 7 مرتبہ مبارک۔ جی، وعن ابی محیریز ہاں جی، قال قلت لأبي جمعة رجل من الصحابة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أحدثكم حديثا جيدا محفوظ ترین، جید، بہترین، عمدہ۔ تغدینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایک بہت شاندار حدیث سنانے لگا ہوں، یعنی وہ سیابی کہہ رہا ہے، تغدینا، صبح کا کھانا کھایا، صبح کا ناشتہ کیا ہم نے، کھانا کھایا، ٹھیک ہے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا ابو عبیدہ بن الجراح، ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ فقال یا رسول اللہ احد خیر منا اسلمنا وجاہدنا معک، یعنی کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ کہنے لگے یا رسول اللہ کو ہم سے بھی بہتر ہے دنیا میں، ہم ایمان لائے، اسلام لائے، آپ کے ساتھ مل کے جہاد کیا، قال نام اور میں ہاں تم سے بھی کچھ لوگ بہتر ہیں، قوم یکونون من بعدکم وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، یؤمنون بی جو میرے ساتھ ایمان لائیں گے، ولم یرونی، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ رواہ احمد والدارمی وروا رزین عن ابی عبیدہ من قوله قال یا رسول اللہ احد خیر منا الی آخرہ۔ ہاں، وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام جب اہل شام بگڑ جائیں گے فلا خیر فیکم پھر تم میں کوئی خیر نہیں ہوگی، ولا یزال طائفۃ من امتی منصورین، ایک جماعت ہمیشہ ان کی مدد کی جائے گی، لا یضرہم من خذلہم، کوئی نقصان نہیں دے گا ان کو جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا، حتی تقوم الساعۃ تقوم الساعہ۔ تقوم الساعۃ۔ قال ابن المدینی قال ابن المدینی، لو جی آ گئے علی بن مدینی، ہم اصحاب الحدیث، وہ کون ہیں؟ اصحاب اصحاب الحدیث۔ الحدیث۔ رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث حسن صحیح۔ وعن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز عن امت الخطا والنسیان وما استکرہوا، اور جس پر وہ مجبور کیے جائیں۔ علیہ، رواہ ابن ماجہ والبیہقی۔ اللہ۔ وعن باز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولہ تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس قال انتم تتمون 70 امۃ انتم تم خیرها، تتمہ ہو 70 جماعتوں کا، امتوں کا، انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی۔ اللہ تعالی۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ والدارمی وقال ترمذی ھذا حدیث حسن۔ ماشاء اللہ، ثم ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا، جی، الحمدللہ۔
لو جی سب بھائی مبارکباد کے حقدار ہیں. شاہ جی کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں. کتنے بندے؟ ہاں پانچ. مشکات المصابیح الحمدللہ مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. یا اللہ قبول فرما، یا اللہ منظور فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں درگزر فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، جو پڑھایا ہے، یا اللہ اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا، آخرت کا ذخیرہ بنا. یا اللہ ہمارے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہمارے لیے جو زندہ ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما. اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما. اللہ یہ مشکات المصابیح یا اللہ جو آج ہم نے ختم کی تیری مہربانی کے ساتھ، اللہ تو قبول فرما. اللہ تو ہم سے منظور فرما. اللہ مزید ہمارا شرح صدر فرما. اللہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں تو معاف فرما. اللہ ہم انسان ہیں، غلطیاں تو کرتے ہیں، اللہ ہم بھول جاتے ہیں. اللہ ہماری بھول معاف فرما. اللہ ہماری خطائیں معاف فرما. اللہ ہماری لغزشیں معاف فرما. اللہ ہماری غیب سے مدد فرما. اللہ ہماری غیب سے مدد فرما. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ہمارے مدارس کی حفاظت فرما. ہماری مساجد کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما. اللہ جو پریشانیاں ہمارے لیے آنے والی ہیں ہمیں محفوظ فرما. اللہ جو آزمائشیں ہم پہ آنے والی ہیں تو ہم کو محفوظ فرما. اللہ ہم کو ان آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا. اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنا. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا. اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنا. اللہ کریم ہمارے بڑوں کو نیک بنا، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمیں نیک بنا. اپنے دین پہ قائم فرما. اپنے دین پہ قائم فرما. اللہ کریم ہماری دنیا آخرت بہتر بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ النبی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین آمین یا ارحم الراحمین. لو سامعین انشاءاللہ اب ہم ملیں گے عید کے بعد. انشاءاللہ 2-4 چھٹیاں گزاریں گے، پھر ہم انشاءاللہ صحیح بخاری پڑھیں گے انشاءاللہ.